موضوع تو آج میرے ذہن میں دو تین تھے۔ مسائل رمضان کے حوالے سے بھی میرا پروگرام ہے کہ 14 ایسے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں، بتاؤں آپ کو جو روزے دار روزے کی حالت میں یہ 14 کام کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز افعال ہیں یہ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ یعنی قرآن پاک کی فضیلت کہہ لیں یا قرآن کی تاثیر، عظمت، رمضان اور قرآن کا گہرا ترین تعلق ہے۔ قرآن کا رمضان میں اترنا یہ رمضان کا تعارف نہیں بلکہ قرآن کا تعارف ہے یہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا، ہماری مسلم بہن بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن نے بھی پیغام پورے پاکستان کو دیا ہے کہ بیٹی کی عظمت اور بیٹی کا کافروں کی جب گرفت میں ہو تو اس کے لیے مسلم پبلک کو، ریاست کو کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ 20 سال سے وہ دشمنوں کی قید کی صعوبتیں کاٹ رہی ہے، اللہ ہماری اس بہن کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما کے ان کو اپنے فیملی کے اندر، بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ حافظ قرآن ہیں، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے میں وہ 14 مسائل رمضان جو ایک روزے دار کے لیے جائز اور حلال ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھ کے پھر میں قرآن پاک کی اور رمضان شریف کی جو مطابقت ہے، فضیلت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزے دار بندے کے لیے سب سے جو پہلا حلال کام ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں تیل بھی لگا سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصوم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، تم میں سے جب کوئی بندہ روزے دار ہو تو صبح کرے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر تیل بھی لگائے اور اپنے سر پر کنگھی بھی کرے۔ یعنی روزے دار بندے کو خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے، تیل بھی اس کو لگانا چاہیے، داڑھی کو بھی، سر کو بھی، اور مترجلن کا معنی ہے کہ کنگھا بھی اس کو کرنا چاہیے روزے دار کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو کام ہے کہ روزے دار پرفیوم، خوشبو، عطر، کستوری، کوئی بھی خوشبو ہے روزے دار اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ گرمی، اگر اللہ کے نے فضل کیا کہ موسم اچھا بن گیا، اگر گرمی ہو، روزے دار کپڑا گیلا کر کے یا غسل کرے، یہ دونوں معاملے اس کے لیے ٹھیک ہیں۔ حضرت صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت النبی یصب الماء علی راسی وہو صائم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی روزے سے تھے، پانی بھر بھر کے اپنے سر پر گرمی کی وجہ سے ڈال رہے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وَبَلَّ ابن عمر ثوباً فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا گیلا کرتے، کپڑا گیلا کرنے کے بعد اس گیلے کپڑے کو اپنے جسم کے اوپر ڈال لیتے تھے، تو یہ بھی روزے دار کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ہے جو ایک سنت طریقہ ہے، جب جوڑوں کے اندر کثرت سے درد ہو، جسم کے اندر جلد کے نیچے ایک گندا اور ایک فاسد مادے اور خون جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے شریعت نے ایک بہترین طریقہ ایجاد کیا ہے، بتایا، وہ ہے سینگی لگوانا، حجامہ لگوانا۔ آپ کے اس جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ٹک کر کے وہ اس کو ڈبیاں لگا کے خون کو وہ نوچ لے، چوس لیتی ہیں، یہ سینگی لگواتے ہیں۔ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم و احتجم وہو صائم، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے یہ جو خون تھا، فاسد مادے تھے، اللہ کے نبی نے یہ احرام کی حالت میں بھی کام کروایا اور روزے کی حالت میں بھی اللہ کے نبی نے سینگی لگوائی۔ تو روزے دار اگر طاقت والا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، تو وہ سینگی بھی لگوا سکتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ روزے دار سرما بھی لگا سکتا ہے۔ بعض لوگ بے جا پابندیاں اپنے آپ پر لگاتے ہیں، روزے دار بندہ سرما بھی لگا سکتا ہے۔
فرماتے ہیں صحابی رسول اماں جی عائشہ خود فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وہو صائم، اماں جی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کی اور روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، اور یہ حوالہ ابن حبان ماجہ کے اندر یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اور 8واں جو مسئلہ ہے روزے دار کے لیے جائز، روزے دار اپنے بچے کا بوسہ لے سکتا ہے، روزے دار اپنی بیوی کا بوسہ بھی لے سکتا ہے، اور روزے دار اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے روزے کے ٹائم، یعنی یہ دن کے معاملات میں۔ لیکن اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں فرماتی ہیں کان النبی یقبل ویباشر، قبل یقبل تقبیل کا معنی ہوتا ہے بوسہ دینا، اور باشر یباشر مباشرہ کا معنی ہوتا ہے جسم کے ساتھ جسم لگانا۔ اماں جی فرماتے ہیں اللہ کے نبی بوسہ بھی دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج بیویوں کے ساتھ لیٹ بھی جاتے، وہ صائم، روزے کی حالت میں ہوتے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبَائِهِ، اللہ کے نبی تم سے زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والے ہوتے تھے۔ اگر کسی جوان سے کسی سے خواہش کنٹرول نہیں ہوتی، وہ مت اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں سوئے کہ روزہ اس کا نہ ٹوٹ جائے۔ اور اسی طرح 8واں جو مسئلہ ہے وہ ہے مسواک کرنا، روزے دار روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتا ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحابی رسول عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر حدیث ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم ما لا اعد ولا اوصی یستاک وہو صائم، اللہ کے نبی کو روزے کی حالت میں نے اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا، لا اعد ولا اوصی، میں نہ گن سکتا ہوں نہ شمار کر سکتا ہوں، اتنی مرتبہ میں نے رسول معظم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9واں مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی برش کرنا چاہتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ذائقہ حلق کے نیچے تک نہیں جاتا تو پھر کرے، اگر جاتا ہے کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے مسواک کرنا ہی بہتر و اعلیٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ 10واں جو اہم ترین مسئلہ ہے، اگر ایک خاتون ہانڈیا پکا رہی ہے، سالن تیار کر رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر ذائقہ تھوڑا سا اونچا نیچا ہو جائے، خامد میرا ہلاکو خان ہے، اس نے میری تباہی کر دینی ہے، تو شریعت نے اس جگہ پر عورت کو، مرد کو، ہر ایک کو اجازت دی ہے۔ ذائقہ جو ہے فرمایا کہ آپ چکھ لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو ذائقہ چکھنا ہے یہ کلی کی مانند ہے، کوئی بندہ کوئی چیز اٹھاتا ہے اس کو چکھتا ہے، چکھنے کے بعد فوراً اس کو اپنے منہ سے جس طرح کلی کر کے ہم نیچے پھینک دیتے ہیں، چکھنا بھی اسی طرح ہے۔ اب سنیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت صحابی رسول فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا باس ان یتطعم القدر، قدر کہتے ہیں عربی میں ہنڈیا کو، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے کے لیے کوئی اگر خاتون، کوئی مرد کوئی ذائقہ چکھ لے، لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، المغنی ابن قدامہ میں فرماتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، یہ چکھنا تو کلی کی مانند ہے، آپ کو چیز اٹھائیں اس کو چکھیں فوراً اس کو باہر پھینک دیں۔ سیٹ کر کیا مسئلہ، آواز سیٹ کریں۔ تو فرمایا کہ یہ جو چکھنا ہے یہ کلی کی مانند ہے، چکھو اس کو نیچے پھینک دو، یہ مسئلہ بھی روزے دار کے لیے جائز ہے۔ اور 11واں مسئلہ جو ہے بس ٹھیک ہے جی، 11واں مسئلہ جو ہے فرمایا کہ انسان کے جسم میں، منہ میں تھوک ہے، انسان اگر اس تھوک کو پھینک دے، نگل لے، یہ بھی روزے دار کے لیے جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ 13واں مسئلہ یہ ہے، ناک میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالنا، تو فرمایا کہ اگر ناک میں دوائی ڈالتا، اگر وہ حلق تک آتی ہے، آپ کو تجربہ ہے، تو پھر اس کو ہرگز نہ ڈالیں ناک کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 14واں مسئلہ یہ ہے، اگر کسی روزے دار کی حلق میں مکھی چلی جائے، جان بوجھ کرنے گئی، اچانک اڑتی ہوئی اندر چلی گئی، تو فرمایا کہ اس کے اندر جانے میں حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ
کہ اگر مکھی ان داخلہ حلقۃ الذباب، ذباب عربی میں مکھی کو کہتے ہیں، اگر کسی روزے دار کے گلے میں حلق میں مکھی چلی جائے، کھنگھار کے کوشش کرے اس کو باہر نکال دے، اگر نہیں نکلتی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 14واں مسئلہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں مہندی لگانا چاہے، کوئی عورت کوئی اور چیز لگانا چاہے، واضح لفظوں میں کہ اگر کوئی عورت میک اپ کرنا چاہے تو شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، کیونکہ یہ ظاہر مسئلہ ہے، باطنی مسئلہ نہیں ہے۔ جو چیز اندر جائے گی حلق سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، کوئی چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے، قے آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، الٹی قے آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزے کو برقرار رکھے، ہاں اپنی صحت دیکھ لے۔ اب برداشت کر سکتا ہے کہ اپنے جسم کو شام تک لے جائے، اگر برداشت نہیں ہے الٹی کرنے سے، جسم میں کمزوری آ چکے، روزہ توڑ دے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، مسافر ہے، روزہ چھوڑ دے، الٹی آ گئی، طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ بعض لوگ شدید بیمار ہو جاتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی سفر میں جا رہے سے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، عصر کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کی حالتیں کافی خراب ہو رہی ہیں۔ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، اس کو اس طرح اوپر بلند کیا تاکہ سارے صحابہ دیکھ لیں، اور اس کو اٹھا کے اپنے منہ کے ساتھ لگایا۔ پھر اکثر صحابہ نے نبی کی اتباع کرتے ہوئے روزے کو کھول لیا، اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں کھولا۔ اللہ کے نبی نے بہت سخت لفظ ارشاد فرمایا، اولئک هم العصاة، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، روزہ نہ رکھیں، آپ کو الٹی آ گئی، شدید طبیعت خراب ہوگی، تو آپ کو شریعت نے سہولت دی کہ فوراً روزہ توڑ دیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کبھی بھی کسی مرد کسی عورت کو اس کی جرات اور طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں بناتی۔ آپ کے اندر ہمت ختم ہوگی، شریعت کے تقاضے آپ سے ختم ہو جاتے ہیں، شریعت کی وہاں آپ کو آسانی میسر ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیو چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آخری 10-15-20 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے فضیلت قرآن، رمضان کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی جو تاثیر ہے، قرآن کے اوپر ہزاروں موضوع بن سکتے ہیں۔ قرآن کی نزول کے اعتبار سے، قرآن کی شان کے اعتبار سے، قرآن کی تاثیر کے اعتبار سے، قرآن کے ایک ایک جز کے اوپر بڑے بڑے موضوع جو ہے وہ فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں اس کی تاثیر کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو غیر مسلموں نے بھی سنا تو رب نے ان کی دلوں کی بنجر زمین کو اللہ نے بدل دیا۔ نہیں بدلتے تو صرف ہم کلمہ گو نہیں بدلتے۔ یہ چند ایک میرے سامنے حوالہ جاتے ہیں، یہ سارے غیر مسلم کافروں کے حوالے ہیں، جن لوگوں کی زندگی پر قرآن نے گہرا اثر ڈالا۔ آسٹریلیا کا ایک انگلش کا ماسٹر تھا جس کا نام تھا ٹوموتھی وکس، جس نے قرآن مسلمانوں کے خیمے میں آ کے تھوڑا سا سیکھا پڑھا۔ آسٹریلیا کا انگریزی کا انگلش کا استاد ہے، اس نے تھوڑا سا قرآن سنا، رب نے اس کو ہدایت دی، آج اس کا گھر، دل جو ہے قرآن کا گھر بن چکا ہے۔ قرآن کو اس نے پڑھا، سرچ کی، حقیقت معلوم ہوئی، مسلمان ہو گیا۔ اس طرح دوسرے نمبر کے اوپر امریکہ کی مشہور گلوکارہ جینیفر، ایک لڑکی تھی، واٹس ایپ پر آپ نے اکثر ایک تصویر دیکھی ہوگی، ایک لڑکی کی تصویر آئی تھی، ویڈیو آئی تھی، انگریز لڑکی تھی، وہ تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ پچھلے 1-2 سال میں یہ گلوکارہ تھی، امریکہ کی، گانے گانے والے تھی۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ قرآن اندر کی چیز ہے، قرآن اندر کی چیز ہے، یہ لڑکی کے بیان تھے، اور کہتی ہے کہ یہ اندر کی چیز ہے اور دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے یہ کتاب۔ اور یہ لڑکی جس نے قرآن پڑھا، اور آج یہ امریکہ کی گلوکارہ آج الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہے، قرآن کی برکت اور پڑھنے کی وجہ سے۔
اس سے آگے چلیے، تیسری بات، برطانیہ کے اندر ایک لڑکی تھی لورین بوتھ. یہ کون لڑکی ہے؟ یہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا ٹونی بلیئر. ٹونی بلیئر امریکہ کا جو وزیر اعظم تھا سابقہ، اس کی یہ سالی تھی. لورین بوتھ لڑکی نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بعد آج وہ مسلمان ہے. جس کانفرنس میں بھی جاتی ہے حجاب کر کے جاتی ہے. رب نے قرآن کی برکت سے اس لڑکی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی. یہ صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر برطانیہ کا ایک نامی گرامی گلوکار، سنگر، گانے والا گیٹ سٹنزے، اس نے بھی قرآن پڑھا. آج وہ گلوکاری اپنے گانے چھوڑ کر قرآن کے ترانے گاتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ قرآن کی تاثیر سے ایک لسٹ ہے پوری میرے سامنے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پر قرآن نے اثر کیا. یہ کوئی 20-30 سالہ پرانے لوگ نہیں ہیں، یہ 2-3 سال پرانے. اور آپ کو پتا ہو، آپ نے یہ بھی خبر سنی، عیسائیت مذہب کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا، عیسائی مذہب جس طرح ہمارے اسلام کا سب سے زیادہ پرچار کرنے والا ڈاکٹر محمد ذاکر نائک، جو پوری دنیا کے اندر کافروں کی کتابیں پڑھ کے اسلام کا دفاع کر رہا ہے. اسی طرح عیسائی مذہب کا ایک بہت بڑا ان کا پادری، جس نے پوری دنیا میں اس نے چرچ بنائے، کلیسے بنائے، کتابیں لکھی. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن عالمگیر کتاب پڑھ کے وہ بھی پچھلے بلکہ اسی سال وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے. یہ رب کی فضل اور اس مقدس کلام کی برکت سے. تو اس لیے قرآن کو جس نے دل لگا کے پڑھا، رب نے اس بندے کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور 1400 سال پہلے کی تاریخ کا ایک عیسائی بادشاہ، اس کا بھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں. عیسائی بادشاہ ہے جس کا نام نجاشی ہے. مکہ سے مظالم شدید مسلمانوں پر ہو. اللہ کے نبی نے چند مسلمان بچیاں، بچے، عورتیں کہا کہ بھی یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ. وہاں کا جو حبشہ کا جو بادشاہ ہے بڑا محبت کرنے والا ہے مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمانوں کے شروع سے عیسائیت کے ساتھ جو ہے وہ اس وجہ سے نرمیاں تھیں، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، ہم بھی اہل کتاب ہیں. ہم بھی جو مسلمان ہیں ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی ہے، اور ان کو بھی اللہ نے کتاب دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. اس وجہ سے مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ تھوڑی بہتی جو ہے یہ نرمی ہوا کرتی تھی. یہ شروع سے اللہ کے نبی نے وہاں بھیجا. پیچھے سے 2 کافروں کے سفیر حبشہ پہنچ گئے. رات وہاں پہنچے، درباریوں سے جا کے ملے. بھائی صبح ہم نے بادشاہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کرنا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ، یہ آپ کے لیے تحفہ. جس طرح آج کل ہوتا ہے بھی آپ نے صبح ہمارے موقف کی تائید کرنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے بھی ہم تائید کریں گے آپ کی. صبح مقدمہ چل گیا. نجاشی اپنے دربار میں بیٹھا ہے، اور یہاں سے جانے والے کون تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مصر کے گورنر تھے جو بعد میں اسلام لانے کے بعد. انہوں نے مقدمہ پیش کیا، اے بادشاہ، یہ چند لوگ ہمارے باغی بھاگ کے تمہارے پاس آئے ہیں، ان لوگوں کے ہمارے حوالے کیجئے. یہ ان لوگوں نے نیا دین نکال لیا ہے، یہ کوئی نیا دین بیان کرتے ہیں. یہ لوگ نہ یہ ہمارے عقائد یعنی شرک کے اوپر ہیں، یہ ہمارے جو عقائد ہیں اس کے اوپر ہیں، نہ یہ یہودیت پر ہے نہ عیسائیت پر ہے. ان کا ایک نیا مذہب ہے. تو نجاشی وہاں بیٹھا تو اس نے کہا، بھائی مسلمانوں، تم بیچارے غریب تھوڑے سے بیٹھے ہو، تم بھی کوئی چیز بیان کرو. وہ تمہارے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، تو تم بھی سناؤ کیا کہنا چاہتے ہو. تو صحابہ نے، وہ چند ایک جو نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے اسلام کی وکالت کے لیے، اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے جس شخصیت کو کھڑا کیا وہ اہل بیت کا شہزادہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا بھائی تھا. حضرت جعفر طیار کو کھڑا کیا، اے بھائی کھڑے ہوں اور آپ اسلام کی ترجمانی کریں. تو نجاشی عیسائی کے دربار میں حضرت جعفر طیار کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں،
آپ نے فرمایا یا ایھا الملک، ملک اے بادشاہ، ہم لوگ ظالم تھے، قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے، امیر غریب کو کھا جاتا، بتوں کو پوجنے والے، اپنی بچیوں کو زندہ زمینوں میں درگور کر دینے والے، ایک ایک لڑائی پر 40 سال گزار دینے والے، ہمسائے کو مارتے تھے، بھائی بھائی کو مارتا، نہ بیٹی کا پتہ نہ ماں کا پتہ، ایک جانور والی زندگی ہم گزار رہے تھے۔ رب نے احسان کیا، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے احسان کیا، اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، اس مالک ارض و سما نے ہمارے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اے بادشاہ حبشہ، ایک رسول آیا جس نے آ کے ہماری باطنی غلاستوں کو دور کیا، جس نے ہماری جسمانی تربیت کی، جس نے ہمیں کلمہ شہادہ پڑھایا، ہمیں ماں بیٹی کا احترام و مقام بتایا، ہمیں اللہ رسول کی احترام اور معرفت بتائی۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارا صرف یہ جرم ہے، ہم بتوں کی نفی کرتے ہیں، بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، وگرنہ ہمارا وہ دور تھا کہ جس سفر پر ہم جا رہے ہوتے، ہمارے بیک اور تھیلے کے اندر 2 3 پتھر ہوا کرتے، جب ہمارا دل کرتا عبادت کرنے کا، اس پتھر کو نکال کے سامنے رکھ کے اس کو خدا بنا کے عبادت کرتے۔ اے بادشاہ سلامت، ہماری ذلت اور پسپائی کا عالم یہ تھا کہ جانور جہاں کھڑا ہوتا پیشاب کرتا اور نیچے سے جگہ گیلی ہو جاتی، اس گیلی مٹی کا پتلا اور بت بنا کے نعوذ باللہ اس کو خدا بنا کے عبادت کرتے۔ یہ نبی آیا، اس نے یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس نے ہمیں کتاب ہدایت کی تعلیم دی، کتاب مقدس کی اس نے تعلیم دی۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارا صرف یہ جرم ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں حضرت نجاشی، اے مسلمانوں سناؤ تو صحیح وہ کون سا کلام تمہارے پیغمبر پر اللہ نازل کرتا گئے۔ حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھنا شروع کیا، 16واں پارہ ہے، سورہ کا نام سورہ مریم ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب اس واقعے پر پہنچے جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، حضرت جعفر پڑھتے ہیں، قال انی عبد اللہ، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پیغمبر ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں، ظالموں نے ماں کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی جرت اور ہمت عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہو، میری ماں پر بہتان لگانے والے ظالموں، میری ماں منزہ ہے، پاکیزہ ہے میری ماں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے رب نے نبی بنایا ہے، اور زانیہ عورتوں کے پیٹوں سے کبھی نبی جنم نہیں لیتے۔ یہ تذکرہ سننا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا، 7ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، پہلی لائن ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، جب اس بادشاہ نے قرآن سنا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اس کی آنکھوں سے اشک بہہ پڑے، رونے لگا زار و قطار، کہنے لگا یہ قرآن تو ایسے ہے جس طرح ہماری تورات حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، یہ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے ایک چراغ کی 2 شمعیں نکلنے والی ہیں، لگتا ہے نہ تورات میں کوئی فرق ہے نہ قرآن میں کوئی فرق ہے۔ اور یہ مسلمان ہو گیا تھا، صحیح حدیثوں کے اندر یہ بادشاہ مسلمان ہوا، اور اس کا اللہ کے نبی نے غیبانہ جنازہ بھی پڑھایا تھا۔
ایک اور واقعہ سنیے اللہ کے پیارے پیغمبر کا زمانہ جہلیت کا، ایک یار ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، سجن بنا ہوا جس کا نام ہے زماد بن ثعلبہ۔ زمانہ جہلیت کا اللہ کے نبی کا دوست ہے، اور یہ دم بڑے کرتا تھا، دم کرتا تھا بچوں کو، بیماروں کو۔ جب یہ مکہ کے اندر آیا، مکہ کے دشمنوں نے کہا کہ یار تیرے یار کو جنون ہو گیا، نعوذ باللہ، تیرے یار پر جادو ہو گیا، اس نے ہمارے سارے بتوں کو ٹھکرا دیا، ہمارے سب کا مذہب کی اس نے تردید کر دی۔ لگتا ہے اے زماد بن ثعلبہ تیرے دوست اور تیرے یار کا جو ذہنی توازن ہے نعوذ باللہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے یار آپ ہاتھ آگے کریں میں آپ کو دم کروں۔ اس کا کیا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ کے نبی کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، استغفر اللہ، یہ اس کا ذہن تھا۔ کہتا ہے میرے دوست ہاتھ آگے کیجئے میں آپ کو دم کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کوئی بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پڑھا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ جو ہم جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ سارا خطبہ پڑھا۔ زماد بن ثعلبہ کہتا ہے اے میرے دوست یہ کلام مجھے دوبارہ سنا دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر یہ کہتا ہے میرے دوست مجھے یہ تیسری مرتبہ بھی سنا دیں۔ اللہ کے نبی نے یہی خطبہ جمعہ والا تیسری مرتبہ سنایا۔ یہی زماد بن ثعلبہ کہتا ہے اے میرے دوست ہاتھ آگے کیجئے میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تاثیر ہے لوگوں قرآن کی، دعا کرو اللہ یہ تاثیر مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اللہ عطا فرما دے۔ تیسری بات ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے دور ایک دیہات میں رہنے والے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مکہ کی سرزمین پر ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو بیٹے جا انیس جا کے پتہ کر کے وہ کون ہے، آخر وہ کیا سناتا ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی نے قبیلہ غفار سے تیاری کی، غفار قبیلہ سے تیاری کر کے مکہ میں آ گیا۔ اللہ کے نبی کا دیدار کرتا ہے، دیکھتا ہے چند ایک صحابہ ہیں، تھوڑے سے صحابہ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو قرآن سنا رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں۔ یہ چند ایک صورتیں سن کے اپنے بھائی کو بتاتے ہیں واپس آ کے، اے بھائی لوگ بکواس کرتے ہیں، وہ نبی جو بولتا ہے وہ مکارم اخلاق پیغمبر ہے، وہ اس کا کلام کوئی جادوگروں والا کلام نہیں ہے، اس کا کلام کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، اس کا کلام ایسے ہے کہ دل میں وہ گھر کر جاتا ہے۔ آپ نے وہاں سے تیاری کی، تیاری کر کے سیدھا مکہ میں آ گیا۔ مکہ میں آ کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو نہیں ملے، 3 دن تک آتے مکہ میں بیٹھ کے پھر پیچھے ہو جاتے۔ حضرت علی کے گھر میں 3 دن مہمان رہے، آتے مکہ میں بیٹھ بیٹھ کے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے پھر واپس چلے جاتے۔ اکثر بھائی بتاتے ہیں کہ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو مکہ معظمہ کی اس کمرے کے اوپر جب نظر پڑتی ہے تو انسان کی بے ساختہ آنسو انسان کے نکل پڑتے ہیں جب انسان خانہ کعبہ کا پہلی مرتبہ دیدار کرتا ہے۔ اتنا اللہ کا وہاں جلال ہوتا ہے، انسان آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ 3 دن آئے، جرات نہیں ہوئی کہ اندر کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کروں۔ حضرت علی آپ کو گھر لے جاتے، پہلی رات گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، آتے دور سے اللہ کے نبی کو دیکھ دیکھ کر پھر چلے جاتے۔ آخر کار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی آپ کچھ کریں، بتائیں کس مقصد کے لیے؟ آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ تھا، بس میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا،
میں صرف کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا چوتھا دن آپ نے گھر سے ان کو لیا، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا کہ قبیلہ غفار کا ایک آدمی آیا ہے اور یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اور پھر انہوں نے کلمہ طیبہ اشہد اللہ پڑھا، اور پھر عام مجلس میں نہیں پڑھا، اللہ کے نبی نے جب ان کو پڑھا دے پھر خانہ کعبہ پر چڑھ گئے دیوار کے اوپر، وہاں جا کر زور سے کلمہ پڑھا کہ سارے مکہ کے دشمن آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس بھاگتے ہوئے انہوں نے کہا بھی اس کو مت مارو، آپ مکہ کراس کے یمن اور شام جس راستوں سے جاتے ہو یہ ان لوگوں کے قبیلے ہیں، وہ بھی تمہاری ہڈی پسلی کو دیکھ لیں گے، پھر یہ اس قبیلے کا بندہ ہے، وہاں سے تمہیں گزرنا ہوتا ہے، خبردار اس کو زیادہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو آپ کو چھوڑا، یہ پھر چڑھ گئے اوپر، پھر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا، پھر مارنا شروع، یعنی ایسا کو نشہ چڑھا اللہ کے نبی کا جو پیغام سنے۔